یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف موصول ہے. اس جذبے کی نسبت ہے کہ اس میں خدا کے محبوب کی میراث کی یادگار قائم ہے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومعالج أرواحنا روحنا وروحنا وريحاننا ديننا وإيماننا وإيقاننا سيد الله الأكرم حبيب الله المعظم محمدا عبده ورسوله المرسل وحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف موصول ہے. اس جذبے کی نسبت ہے کہ اس میں خدا کے محبوب کی میراث کی یادگار قائم ہے. تو اس جذبے کے شامل میں کہوں گا کہ بہت بڑا ہے. نسبت کے ساتھ ایک منصوب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی حالت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں جمعہ کا دن کیوں افضل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا روح جس میں مقدس میں ڈالا گیا، اس لیے اس نسبت سے اس کی فضیلت ہے. اور یہ بھی آپ یقین کریں، میں کچھ عرض کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام بے شک اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں. لیکن وہ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کفیلی ہیں. احادیث صحیح میں یہ موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، روح مبارک ان کی جسم مقدس میں آئی تو انہوں نے عرش معلّہ کی تنزیلوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دیکھا تو وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا معنی میں جانتا ہوں، مجھے محمد رسول اللہ کا معنی سمجھا. تو اس کا جواب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب العالمین فرماتا کہ اے آدم وہ تیری اولاد سے پیغمبر ہوگا اور تمام انبیاء سے افضل ہوگا، اور جس کی امت کے اگلے اور پچھلے دوران جس کے فیض بخشے جائیں گے، یہ جواب ہو سکتا ہے. مگر ان کا دریافت کرنا اس کو بھی مستقل سمجھ دیا گیا، کیونکہ رب العالمین کی طرف یہ بات منسوب ہے، میں تصور کیا گیا یہ غلطی غلط ہے، یہ مستقل سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم لولا محمد لما خلقتک. آدم تم کیا پوچھتے ہو؟ اگر محمد نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا. تجھے تو خیری ہے رسول اللہ. دوسری حدیث موجود ہے
لولا محمد لما خلقت الجنة والنار، اگر حضور نہ ہوتے تو میں نہ نہیں پیدا کرتا نہ تو میں نے کوئی چیز پیدا نہ کرتا. دوسری حدیث موجود ہے لولا لما خلقت الافلاک، اگر تیری ذات نہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، آخرت کے عظیم کو پیدا کرتا، مجھے کیا ضرورت تھی؟ تو درجہ حق میں رہتا. حضرت آدم علیہ السلام کے حضور کے سہیلی اور یہ بھی خیال فرمائے کہ سہیلی کا یہ مرتبہ ہے کہ تمام ملائکہ کو حکم ہو رہا ہے کہ جس وقت میں اپنے روح بھوکوں تمام کے تمام کو یہ کر کے سہیلا کرنا ہے. تمام ملائکہ نے جو حضرات عربی جاننے والے وہ سمجھتے ہیں کہ جمع کا سیوا اگر محلہ بلام ہو جائے تو وہ مسیح علوم اور استغراق ہوتا ہے. ملائکہ کا معنی یہی ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اور پھر اس کے ساتھ تاکید فرما دے گی کلہم، تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی باقی رہ گیا تھا، اور پھر اس پر تاکید آئے گی اجمعون، تمام ملائکہ نے کلہم ملائکہ نے اور اجمعون ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. اور ملائکہ کو حکم ہو رہا ہے کہ تم سجدہ کرو اور ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. اور جس نے سجدہ نہ کیا وہ قیامت سے کلام کی قرار دیکھے گا. اور یہ فرما دیا گیا بگڑ جاؤ تم پر قیامت تک مل جانا. یہ شان تو ہے کفری کا. اور جس ذات اقدس کے طفیل حضرت آدم پیدا ہوئے، جس ذات اقدس کے طفیل تمام ملائکہ پیدا ہوئے، جس ذات اقدس کے طفیل اختیاری بنایا گیا، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اخلاق بنائے، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ظاہر فرمائی، اس ذات اقدس کے متعلق آپ کیا خیال فرما سکتے ہیں؟ تعظیم نہ کرنے والا کون ہوگا؟ شیطان نے یہ جواب دیا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرے سامنے تم نے حضرت آدم کو جل سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. یہ کیا تھا. لیکن یاد رکھیے اگر شیطان کو یہ حکم ہوتا کہ تم محمد رسول اللہ کا سجدہ کرو تو قطعاً یہ جواب نہ دیتا. وہ لانتی صحیح، کافر صحیح، سب کچھ صحیح، لیکن وہ آدم بڑا زبردست ہے. وہ جانتے تھا کہ جبریل علیہ السلام سے پہلے 70,000 سال حضرت جبریل علیہ السلام سے کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار چمکتے تھے اسماء اللہ. وہ اس بات کو جانتا تھا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایندھن سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا. وہ جانتا تھا تو خود تو نہ کہا، لیکن کئی پیروں ایسا پیدا کر دیے جو یہ کہنے شروع ہو گئے کہ ہماری مثل بشر ہیں، ہماری طرح ہیں، یہ کہنے شروع ہو گئے، لیکن خود جسارت یہ نہیں کی. میں عرض کر رہا تھا کہ جلسہ کیونکہ اللہ کے محبوب کی طرف منسوب ہے تو میری حاضری کا مقصد فقط یہ ہے کہ کل مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس سب میں کھڑا کر دے جو سب اللہ کے محبوب کے ثنا خان ہے، جو سب اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بلا کرنے والی سب ہے. اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس میں کھڑا کر دے تو اللہ کی رحمت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر صاحب. میری مثل یہی سمجھیے کہ ایک
بوڑھی عورت سود کی عطیہ لے کر بازار میں آتی ہے یوسف علیہ السلام کو خرید کرنے کے لیے. وہ جانتی ہے کہ منوں کے من جواہرات لوگ لے جا رہے ہیں کہ یوسف کو ہم خریدیں گے، اور وہ سود کی عطیہ کیوں لے گئی؟ وہ جانتی تھی کہ یوسف کے خریدار میں نہیں بن سکتی، میری نسبت نہیں ہے، مگر صرف اس لیے گئی تھی کہ مجھے بھی یوسف کے خریداروں میں شمار کیا جائے، تو میں اس لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ میری استعداد، میری زبان، میری لیاقت، میرا دل دماغ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں خدا کے معبود کی اپنی صلاح کروں. مگر کیسے نہ کروں؟ گویا مشکل مگر نہ گویا مشکل. سب سے زیادہ مشکل مضمون یہی ہے کہ خدا کے محبوب کی تعریف کی جائے. اب بتاؤ اللہ کا محبوب ہے، اب محب کی خزانہ میں کہوں گا کہ جو کچھ ہے وہ محبوب کے حوالے کر دیا جائے. یعنی محبوب اور محب میں میرے تیرے کا سواد باقی نہیں رہا. قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں، وہ فرماتا ہے ان آتاہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے دیا. اب قرآن پر تو شرک فتح کو نہیں لگا سکتا، تو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آتاہم اللہ ورسولہ من فضلہ، انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے دیا. یؤتی اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اس کے رسول دے گا ان کو اپنے فضل سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا کوئی حصہ الگ نہیں کر رکھا، جو خدا کا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے، اللہ کا ہے وہ خدا کا ہے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں. علماء حضرات غالباً تفسیر فرما رہے ہوں گے، اور اگر کسی کو کچھ ہوا ہے تو میں اس کی دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نعرے لگاتے ہو میرا جواب بچانا چاہتا ہے. وہاں تو یہ عالم ہے جو کچھ ہے میرا وہ تیرا ہے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتے. یہاں یہ اب بتاؤ مولوی بھائی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کی کباہت کو حفظ و ثناء میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا کیا بلکہ میں کہوں گا جبریل علیہ السلام بھی نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر میں جبریل علیہ السلام سے معافی مانگ کر کر رہا ہوں کہ حضرت جبریل آپ کے دل میں یہ بات مرغوب نہیں تھی کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے؟ جبریل اس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ ما ذاق البصر وما طغى، اس مطلب کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، اور اس سے زیادہ اور کیا چاہتے تھے. لیکن سدرۃ المنتہا تک جب ہم تشریف لے گئے ہیں فرماتے ہیں جبریل میرے ساتھ آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ میں آگے چلوں. اگر بال کے سر کے برابر نہیں میں اوپر جاؤں گا تو اس سے جلدی مجھے جلا کر رکھ دیں گی. میری استعداد نہیں، یہ تیرا کام ہے، آپ جو آئیں. اگر یہ جانتے کہ میں کس ہستی کے ساتھ جا رہا ہوں، یعنی میرے ساتھ آتے تو ان کو میں جناب حضرت اللہ فکار کعبہ کوتین اللہ کے مطلب سے لے جاتا. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ میں کس ہستی کے ساتھ جا رہا ہوں اور کیا مرتبہ ہے محمد رسول اللہ کا، تو وہ یہ معذرت پیش نہ کرتے. تو اس وقت تک ان کو بھی معلوم نہیں تھا، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت جبریل میری اس گزارش کی تعریف کر رہے ہوں گے. وہ عالیشان مرتبہ جو میں اذکر کر چکا ہوں کہ میں کچھ عرض نہیں کرتا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کی ثنا فرمائی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو مرتبہ بخشا ہے، اس کا اظہار ایسے اس طریقے پر فرمایا کہ ہم سمجھ سکیں، تو میں اس کے متعلق تھوڑا کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے قسم ہے مکہ شہر کی، یہ خدا فرما رہا ہے، لیکن آگے پیچھے نہیں، جس وقت پہ میرے محبوب تو اس شہر میں ہو، مجھے اس وقت شہر کی قسم ہے۔ اب مکہ شریف میں متصریح علماء فقہا علامہ شامی اور یہ حضرات لکھتے ہیں کہ 70,000 قبروں کے مزار ہے مکہ شریف میں۔ کعبہ شریف موجود ہے مکہ شریف میں، میر زمزم موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، رکن شامی موجود ہے، رکن یمانی موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، صفا مروا موجود ہے، اتنی چیزیں باعزت موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہوں میں تو اس وقت قسم اٹھاؤں گا کہ جب میرا محبوب اس شہر میں ہوگا، یہ شہر اس وقت میری قسم اٹھانے کے قابل ہوگا کہ جب محمد رسول اللہ اس آیت کی دو تفصیلیں بیان کی جاتی ہیں، غالباً کسی وقت پہلے میں نے عرض کیا تھا۔ ایک تو نہ ہی قاعدہ ہے کہ ہر لا اگر قسم پر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں لا قاعدہ، لا کا معنی نہیں ہوتا، اس کو لا قسمیہ کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، جس وقت تیری رات اس میں موجود ہو، جس حالت میں تو موجود ہو، اس وقت میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ بھی تو سیکھیے کہ لا قاعدہ نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ کیا مانا ہوا کہ اے میرے محبوب تیری ذات بھی اس شہر میں موجود ہو، پھر میں اس شہر کو قسم اٹھانے کے قابل کو سمجھوں کیسے ہو پوری موجود ہو پھر میں قسم نہ اٹھاؤں؟ کیسے اپنے عشق و محبت میں آ کر اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے۔ ابو تو غلط دیار دیار لیلا وقبر دیار و دیارا وما حب دیار شرف قلبی ولکن حکم سکن دیارا۔ میں لیلا کے شہروں پر گزرتا ہوں کہ میں ان دیواروں کو چومتا ہوں، ان گلیوں کو چومتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں، مجھے اس کی محبت ہے جس کا نام لیلا ہے یا نور ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیسے خوب سمجھا اس آیت کا معنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے نہ کعبہ کی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ صفا مروا کی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ میر زمزم کی، نہ مقام ابراہیم کی، نہ رکن یمانی کی، نہ رکن شامی کی، نہ حجر اسود کی۔ میں قسم کو سے اٹھاؤں گا جب میرے محبوب اس شہر میں ہوگا۔ اب تھوڑا سوچ کر آپ فرمائیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کتنی محبت ہے، اور پھر اس پر یہ قیاس کریں کہ اتنی محبت کی حسین مقدس کے ساتھ ہے، جس کے طفیل بھیس پیدا کیا، جس کے طفیل فرشتے پیدا کیے، جس کے طفیل آسمان پیدا کیا، جس کے طفیل عرش معلیٰ پیدا کیا۔ اب اس سے کوئی چیز بچا کر رکھتا ہے، یہ آپ مانتے ہیں، آپ نے بچانے کی تسلیم کرتا ہے؟ تھوڑا اس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک پیغمبر کو معجزے عطا فرمائے گئے۔ معجزہ کا یہ معنی ہے کہ جو قوم پیغمبر کا انکار کرتی تھی تو ان کو آگے کرنے والی کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تاکہ وہ آگے آ جائیں اس بات سے کہ جو انکار کر رہے تھے ان کے انکار نامعقول ہے اور ناجائز ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہ جب قوم نے کہا کہ آپ اگر پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، اور لاؤ فولاد لاؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا تو وہ موم ہو جائے گا، میں ضرور پڑھتا ہوں پرندے بھی ہوا پر آ کر ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے، دریا کا پانی وہ رک جائے گا۔ جب یہ قوم نے کوئی معجزہ طلب کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے موجود کیا کرے موسیٰ کی طرح چمکنے لگا، پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی بہہ گیا، دریا کو پایا فرمایا، یہ معجزہ ہے۔ ہر ایک پیغمبر کو معجزے عطا ہوئے، ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان تسلیم کرتے ہیں، حق و پیغمبر تھے ان کے معجزے آگے۔ حضرت عیسیٰ جناب علیہ السلام سے قوم نے کوئی معجزہ طلب کیا اور سنا کہ لاؤ میں مردہ زندہ کرتا ہوں، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ اور میں بتاتا ہوں تم گھر کیا کھا کر آئے ہو اور کیا رکھ کر آئے ہو۔ نبی قوم نے کوئی معجزہ طلب کیا تو ان پیغمبروں نے یہی معجزے پیش کیے، مگر ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں، فرمایا سلوری ماشے تم جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ یہ عام دعویٰ، کیونکہ مالک کے کل کے خزانے کا مالک کے کل بنا کر بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ مختلف لوگوں نے سوال کیے، ایک نے آ کر کہا کہ حضور یہ فرمائیں دور سے آیا تھا، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ ابو حذافہ، میرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ ایک نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بہت مدت ہو گئی، فرماتے ہیں کہ فلاں جنگل میں بھیڑوں کے درخت کے ساتھ اس کی مہار رکھتی ہے، جاؤ پکڑ لاؤ۔ یہ جو پوچھتا تھا فرماتے تھے حتیٰ کہ مختلف پہاڑوں سے رات کے وقت کنکریاں چن کر ایک دشمن لاتا ہے، رات کے وقت کے انکار نہیں کوئی دیکھ سکے، اور اوپر کپڑا لپیٹ کر آیا ہے۔ اگر آپ پیغمبر ہیں فرمائیے میرے پاس کیا ہے؟ حضور نہیں فرماتے تیرے پاس کیا، فرماتے ہیں کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی اس سے مجھے وہی بتا دے گا۔ ان کو گویائی بخشی گئی، صرف گئی ہیں ان کو ایمان کامل بخشا گیا، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا حضور کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر یہ کہا کہ اس خدا کے دشمن نے ہمیں فلاں پہاڑ سے دوسری بولی فلاں پہاڑ سے چن کر تیری ذات کے امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں عرض کر رہا ہوں یا محمد اگر آپ پیغمبر ہیں تو وہ درخت یہاں آ جائے، جاؤ تم ہی پکڑ کر لاؤ اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں اس کا تنا پکڑا، بلکہ کہانی پکڑی میں نے اس کی، تو جس طرح اونٹ چلتا ہے اسی طرح میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں مسلمان ہو گئے، تو میں نے جاؤ اس کو وہاں جا کر کھڑا کرتے تو وہ لے گئے۔ یہ نہیں کہ حضور اس کو لاتے آگے قوت بچتی اس کو اختیار دے دیا کہ تم بھی لا سکتے ہو۔ اور حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مطلب ہے کہ حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ اس درخت کو پکڑ کر یہاں لاؤ، پھر فرمایا کہ اس کو پکڑ کر یہاں لاؤ، چنانچہ وہ ایک پردہ بن گیا، اس میں حضور نے سجا پایا۔ کئی واقعات اس میں یعنی آگے نہیں بڑھ دیتے تھے۔ میرا ایمان ہے حضرت عیسیٰ جناب علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے، میرا ایمان ہے اگر کوئی انکار کرے تو کفر ہے، لیکن حضرت عیسیٰ جناب علیہ السلام نے کوئی عیسیٰ نہیں بنایا، کوئی مسیح پیدا نہیں کیا۔ اور ہمارے حضرت کی شان دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی، مدینہ کی سب چیز تیار ہے، حضور کو عرض کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں تو ان کے دو سرداری تھے حضرت جابر کے۔ بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ جس طرح ہمارے والد نے بکری کو ذبح کیا ہے میں اسی طرح تمہیں ذبح کروں۔ وہ تو ہر حالت میں معصوم ہی تھے، تو چھوٹے صاحبزادے لیٹ گئے اور بڑے صاحبزادے نے ان کے گلے پر چھری پھینک دی، لیکن کٹ گئی۔ وہ ڈر کر مکان کی چھت پر چڑھے،
اور بھاگ رہے تھے کہ چھت سے نیچے گر گئے، ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، دو سوادے تھے، ایک کا گلا کٹا ہوا ہے، دوسرے کی ہڈی گردن کی ٹوٹی ہوئی ہے۔ حضرت جابر آتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، بھائی صاحب ہم حضرت تھے کہ 2 بچے ہیں، فرمایا کہ ان کو حضرت ڈاکٹر سلا دو کہ حضور کی طبیعت مرخص نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان اور ان کی محبت کا آپ جائزہ دیں۔ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم شوق فرما کر تشریف لے جائیں گے، ہم ان کا کفن دفن کر دیں گے۔ وہاں سے اندر بڑھا دیا گیا، اوپر چادر ڈال دی گئی، سرکار آتے ہیں، حضور سنا کے جاتے تیرے بچے کہاں ہیں؟ پہلے یہ سوال کیا، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کہیں کھیل رہے ہوں گے، آ جائیں گے، سمجھدار اس کو بلا رہا۔ حضرت جابر جاتے ہیں، بچے دونوں سوئے ہوئے ہیں، کہا کہ بچوں تمہیں رسول اللہ یاد رکھنا رہے، دونوں اٹھ کھڑے ہو گئے، جو گردن ٹوٹی ہوئی تھی وہ بھی درست ہو گئی، گردن کٹی ہوئی تھی وہ بھی درست ہو گئی، آ کر ابھی کے استرخان پر بیٹھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بے شک مطلب کرتے تھے، انکار نہیں کرتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی مسیح نہیں بنایا کہ جا کر زندہ کر کے لائے، یہ اجازت نہیں بچتی کسی کو۔ عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو بِإِذْنِ اللہ زندہ کرتے تھے، تم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، اللہ کی عزت سے کھڑے جاؤ۔ اور حضرت جابر نے کیا کہا، تم آپ بِإِذْنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ کے حکم سے کرو۔ میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا، میری طبیعت خراب تھی اور اب کیا ٹھیک ہے، اب بھی ایسی حالت ہے۔ مقصد کرتا ہوں کہ کفار مکہ بھی جب یہ دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے بہادر نامور مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، حضرت امیر عمر جیسی ہستی مسلمان ہو گئی، تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور اگر قرآن ہے کہ وہ کہتا ہے اگر تمہیں شک ہو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں تو میری طرح ایک آیت بنا کر لاؤ، اور نہیں لا سکتے ہو ادھر گیٹ پیڑیں گے قرآن کا، تو وہ گھبرا گئے۔ ایک بہت بڑا ہبر، یہودیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کو ہبر کہتے ہیں، یمن میں تھا، اس کا نام تھا حبیب، تو اس کی طرف بھیجا، دعوت کی کہ آؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس ہو تو کافر ہی دینا دیا کہ اس پر کوئی اعتراض کرو جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ وہ ہبر آیا، اس کی بڑی عزت کی گئی، استقبال کیا گیا، بڑا اونچا تخت بنایا گیا جس پر اس کو بٹھایا گیا۔ اب نظر آتا ہے پھر کہتا ہے کہ ایسا سوال کرنا جس کا جواب نہ دے سکے، یہ تو میرے ہاتھ میں کنکریاں تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، سوچ کر سوال کرنا۔ 3 دفعہ کہ 4 دفعہ گزار آیا ہے، آخر اس نے کہا کہ مجھے بڑھایا گیا ہے، مجھ پر چھوڑو۔ اس نے خط لکھا، حبیب نے خط میں لکھا ہے کہ مجھے آپ کی قوم نے بلایا ہے تاکہ میں کچھ سوال کروں، اگر اجازت بخشیں تو میں وہاں خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں، اور اگر حضور خود تشریف لائیں، اور بڑا بہادر خط تھا کیونکہ ایک حاضر تھا لکھنے والا، تو ہم عزت کریں گے آپ کی، اور حضور کے خیال شان کی شہادت سے بات کریں گے آپ سے۔ مغرب کی نماز ادا کر کے حضور کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں، اور ابو جہل کو دیا خط حبیب نے کہ جاؤ تم لے جاؤ، لیکن ادب کے ساتھ جانا، کیونکہ میری طرف سے جا رہے ہو، لہٰذا کوئی گستاخی نہ کرنا۔ اتنا اس نے سمجھایا تھا، اس طرح خط دیا اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ حضور کے دائیں طرف حضرت صدیق کے پاس تشریف فرماتے ہیں، حضور نے وہ خط روک کے صدیق کو دیا، وہ پڑھتے ہیں۔ حضور نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آہستہ بات کی ہے جو حدیث میں نہیں آتی کہ حضور نے کیا فرمایا، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل کو کہ جاؤ حضور خود تشریف لاتے ہیں، غالباً یہی فرمایا ہوگا حضور نے،
حضور تشریف لے گئے ہیں تو وہ حبیب تب تشریف سے آیا کہ آپ کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ محمد نے کہ تو سب معاشرے تھا کیا ہو پوچھو، تو کہنے لگا کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، حضور نے کہ یہیں یہ جبل ابی قبیس پر جائیں سب، اور پھر تمام شہر والے دیکھیں اس کو۔ میں نے کہا یہ تو اور عجیب بات ہے، تو مکہ شریف کا پہاڑ ہے ابو قبیس، اس پہاڑ کا نام ہے، وہاں سرکار تجھے لے جاتے ہیں، اور سب کے پیچھے پیچھے ابو جہل ہے، ایک کمبل ہے اس کے اوپر، اور کچھ پر زمین، کچھ زمین پر ہے وہ جو پھینکتے ہوئے چلا جا رہا ہے اس کو۔ ابو جہل کا دل مان گیا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو چاہتے ہیں کر دکھاتے ہیں، تو سب کے پیچھے پیچھے تھا، نا امید ہو کر جا کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ مبارک اس طرح کیا ہے چاند کی طرف، یہ حبیب خود جو ہبر تھا اس کی روایت ہے، اس کے آگے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتا میں نے دیکھا کہ چاند میں زلزلہ پڑ گیا تھا، یوں میں نے کہا کہ وہ تسلیم کر رہا ہے، جو حکم ہوتا ہے اس کو تسلیم کر چکا ہے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف، دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف۔ دیکھا دیکھ لیا ایک سوال اور ہے، بتاؤ پوچھو، اب ان میں انجماع ہو جائے، جو مل جائے آپس میں۔ حضور نے اس کو دونوں ہاتھ سے یوں کیا، خدا نے وہ کس سمندر میں تھا اور یہ ٹکڑا کس سمندر میں تھا، اس کو یوں آ کر لگاتے۔ پھر کہتا ہے کہ میرے تیسرے سوال بھی ہے، سب معاشرے تھا جو چاہو پوچھو۔ اور جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ابو جہل اس وقت چلا گیا اور دیکھتے تو ہونے لگا کہ چلو جی حبیب بھی گیا۔ اور اپنے بتوں پر روتا ہوا جا رہا تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے، اب کرنے لگا کہ میری ایک لڑکی ہے، ہاں حضور، تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور فرمایا کہ میرے دل میں اس وقت کیا ہے؟ حضور کا تیرے دل میں یہ ہے کہ تیرے ایک لڑکی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، گولی نگری بھی ہے، اندھی بھی ہے، تیرے دل میں یہ ہے، تو اس کا خیال کرنا ہے۔ اب کہتا ہے یا رسول اللہ، اس وقت حبیب نے لفظ یا رسول اللہ استعمال کیا، یا رسول اللہ، حضور نے مرض دریافت سمجھا دی ہے جس کا علاج ہی فرما دیں۔ وہ جانتا تھا، جو عالم تھا، بائبل کا، تورات انجیل کا ماہر تھا، وہ سمجھ لیتا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی آمد کے متعلق تمام پیغمبروں نے پیشن گوئی کی، بشارتیں دی، اور تمام پیغمبر اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے ورث کے بچے رہے۔ یونس علیہ السلام بدر ماہی میں جو تھے تو حضور کا واسطہ ڈالا، آدم علیہ السلام حضور کا واسطہ ڈال کر خدا کو راضی کر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے پر تمام پیغمبروں نے جس ذات اقدس کا واسطہ ڈالا تھا خدا کی جناب میں، جو خدا کو اتنا پیغمبر معلوم ہے، یہ وہی پیغمبر ہے، وہ سمجھ گیا تھا۔ تو اب وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کرنے لگا کہ حضور نے اگر ریاض مار جائے تو اس کا علاج بھی کرے۔ وہ جاؤ وہ اچھی ہو گئی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کروں گا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، تو اختیار تھا کل سنائی جاؤ وہ اچھی ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ اچھی ہو گئی ہے۔ اب لڑکی تھی، بچی تھی، اس کی محبت تھی، اب کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، مغربی رات ہی رہو، صبح سویرے چلا جانا۔ تو کہتے ہیں کہ میں 2 3 منزلیں میں نے ایک دن میں کی ہیں، پھر کسی شوق سے کہ میں اپنی بچی کو اس کے اختیار میں دیکھوں۔ تو آدھی رات کا وقت تھا جب وہ اپنے مکان پر پہنچے گھر یمن میں، شہر صنعاء، اس شہر کا نام ہے غالباً۔
دستک دی ہے اور فرمایا کہ دروازہ کھولو. اور بچی نے جواب دیا کہ بابا آئی. یعنی بیری تھی تو وہ بیری نہیں تھی, بولی لکڑی تھی تو وہ بھی نہیں تھی, اندھی تھی تو اندھی بھی نہیں تھی. اسی نے آ کر دروازہ کھولا اور اوپر گئے. حضرت حبیب فرماتے جب میں اندر گیا تو اس قدر خوشبو تھی کہ اندر اصول کی خوشبو اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو ان کے گھر سے اور بچوں نے یہ کہا کہ آج کی نہیں ہے, بڑی رات تھی, چاند یہ تقریباً عشاء کا وقت تھا. اس وقت ہمارے یہ بہن بچوں نے کہا اور والدہ نے کہا کہ یہ بچی ہے. اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب دن عطا فرما دیے. اس نے کہا کہ ایک جوان آیا ہے جس نے میرے آنکھوں پر ہاتھ رکھا, سنا کہ پڑھ صلی اللہ الہ الا اللہ, یا میں نے یہ پڑھا ہے تو میری آنکھیں درست ہو گئی, میرے کان ٹھیک ہو گئے, سب کچھ جتنے میری مرضی و عزتیں تھی تمام کی تمام ٹھیک ہو گئی. بے شک سب پیغمبروں کے موجود تھے, لیکن اس طرح کا پیغمبر کے تمام نعمتوں کا مالک ہو کر مختار کل سے کل ہو کر تشریف لائے. یہ محمود کی ذات ہے اور بلکہ پہلے پیغمبر جو تھے تو ان کی وفات یعنی ان کی زندگی تک ان کے موضوع تھے. آج کوئی عصائے موسیٰ ید بیضا یا فولاد کو موم کرنا یا مردے کو زندہ کرنا کوئی پیش نہیں کر سکتا, لیکن محمد رسول اللہ کی امت کے اولیاء آج بھی یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں. معجزہ زندہ ہے, یہ معجزہ عرض کرتا ہے کہ صاحب معجزہ زندہ ہے. میں یہاں مسلمانوں کی مجلس میں پوری ضمانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ چند باتیں پیش کرتا ہوں جو کسی حرف سے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے حضرت سیالی نے سلام ہو کے سارے جن کا نام تھا محمد آدم, وہ ایک ہی تھے اپنے ماں باپ سے, وہ بیمار ہو گئے. ہوتے ہوتے ان کی حالت نازک ہو گئی, قریب مرگ ہو گئے. تو حضرت کی ساس نے کسی کو بھیجا کہ جا کر عرض کرو حضرت کی خدمت میں کہ محمد آدم کی حالت اب آخری حالت ہے, ضرورت کی حالت ہے. یہ واقعہ مجھے اس شخص نے بتایا کہ جو اس وقت موجود تھا حضرت کے ساتھ. میں نے کیا نا کہ میں پوری قسم لازم کر رہا ہوں یہ واقعہ. تو اس نے یہ مجھے واقعہ بتایا کہ میں حضور کی خدمت میں موجود تھا, حضور تشریف لے گئے ہیں. ہم جب ان کے گھر کے قریب پہنچے ہیں تو اندر رونے کی آواز سے عورتیں رو رہی تھیں. مسلمان میں ہم سب کو یہ افسوس ہوا کہ ایک ہی بچہ تھا. حضور تشریف لے گئے تو وہ خاموش ہو گئی ہوتے ہیں. اور حضور نے پہلے فرمایا محمد اعظم, پھر ذرا اونچے آواز فرمایا او محمد اعظم, تیسری طرف فرمایا او محمد اعظم. اگر بولتا نہیں تو اور مان اس کے بعد مبارک مبارک کی آواز آئی اور عورتیں بھاگ کر باہر نکلی اور آتی. ہم نے پوچھا کہ کیا ہے, تو سب نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں پہلے پانی بھر گیا, پانی بہ پڑا. پھر اس نے کہا کہ مجھے دے دو. بخار کے ساتھ وہ تو پہلے اٹھا ہوا تھا نا, سوچے ہو چکا تھا کہ ہم دہی لینے کے لیے جا رہی ہیں. تو ناظم بڑا ہوگا,
شادی ہوئی، آج بھی اس کی اولاد ہے، ہمارے شہر کے نمبردار ہیں. یہ شاہدار کوئی جگہ ہے جیلم کے علاقے میں، آپ جانتے ہیں شاہدار جہاں کے ایک رئیس اللہ بخش اس کا نام تھا، جو کہ حضرت زمانے کا واقعہ ہے کہ اس کے ملازم نے اس کو زہر دے دی اور زہر کی بہت زیادہ خوراکیں دے دی اس کو، یعنی جس کی خوراک ایک ہی انسان کو مار سکتی ہے اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ خوراکیں دے دی. شاعشیف بھی وہ تھا تو اس کی حالت یہی ہو گئی. کہتے ہیں کہ مر گیا اور کسی نے یہ بھی بتایا کہ کروڑوں مرگ تھا وہ. ارے دی گئی حضور کی خدمت میں، حضور خود کچھ لے گئے، حضور نے دم فرمایا اسی وقت اٹھ بیٹھا، یہ نہیں کہ کچھ دیر لگا تھا، اٹھ بیٹھا اور اچھا بڑا گیا. اور ایک اور واقعہ ہے جس کو میں بیان نہیں کرتا، خدا کی قسم میں نے خود آزمایا ہے، حضرت توفیق کا واقعہ ہے. بولنے کے میرا مقصد یہ ہے کہ حضور کی امت کے افراد آج اس کو پیش کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں پیش کرتے تھے اور اس کی زندگی تک موجود تھے. یہ معجزہ قیامت تک زندہ رہے گا، حضور کے معجزے تمام تر زندہ رہیں گے. بعض لوگ اس ذات اقدس کے علم پر اعتراض کرتے ہیں جس کے طفیل، جس کے نالین و قدسین کے ساتھ جس بچی نے بس کی ہے، اس کے ذرہ کے طفیل جو عالم اور باہر بنے پھرتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں علم کا. ڈیرہ شریف والے حضرت پیر صاحب کے خلیفے تھے. میں نے اپنے پیر پر سوال کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضور کو علم کھلی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرے اپنے پیر نے کہا جو کم وقت حضور کے غلاموں کو بھی علم کھلی ہے. میرے بات یہ ٹھیک ہے مگر یہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں اور یہ پتہ نہیں کل کیا کام کرے گا جس کو نمائیہ بات سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ 5 چیزیں خدا نے اپنی ذات کے ساتھ مقصود کرنی ہے. فرمایا کہ یہ تو حضور کے غلاموں کو بھی حاصل ہے. یہ اس شخص نے میرے سامنے بیان کیا ہے. فرمایا کہ جاؤ لکھ لو فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کی نماز پڑھ کر میں نے مرنا ہے، جاؤ شاہی کر لو. اگر تو یہ معین کرنا کہ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو جمعہ ہی ہو، چاند آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور جمعہ کی نماز تو 6 یا 5 مہینے تک جاننے لے میں نہ گیا، اس خیال سے نہ گیا اپنے پاس کہ بھول جائیں خدا کرے، اور میں اس دن جاؤں گا جب وہ تندرست ہوں گے اور میں کہوں گا کہ مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی لمبی کر دی. یہ میں اپنے دین پر اعتراض کروں گا. جب مسجد صاحب میں گیا، جب بیل کے وقت میں نے دیکھا کہ میرا پیر بالکل تندرست ہے، چل پھر رہا ہے. میں نے کہا اچھا مریں گے ضرور مگر آج نہیں مرتے آ گیا ہے. اچھا آج ہماری بھی تیاری ہے، کیسے مریں گے؟ کل ماریں گے اپنے آپ کو، زہر کھائیں گے، کیا کریں گے؟ اب تو بالکل تندرست ہیں. چنان سے جمعہ کی نماز انہوں نے خود پڑھائی. یعنی ایک وہابی بیان کر رہا ہے، کل وہابی تھا. جمعہ کی نماز پڑھائی، جمعہ کی نماز پڑھا کر سنایا کہ میرا بسترا دھوپ پر ڈال دو، مجھے کوئی سردی محسوس ہو رہی ہے، اور میں ان کے ساتھ تھا بالکل سائے کی طرح. مجھے کرتے کیا ہے، مرتے کیسے ہیں یہ؟ میں نے ہاتھ لگایا تو سخت بخار تھا. ابھی اثر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ فوت ہو گئے. میں نے کہا کہ اب بتاؤ کم وقت اس کے زیادہ تیرے پاس کون سی نہیں کو پیش کر سکتا ہے. پر یہ اتفاق ہے نا، یہ اتفاق کی بات ہے. 5-6 مہینے کے لیے وہ تاریخ ہو، وہ تاریخ جمعہ کا دن ہو، اور پھر یہ اتفاق ہو کہ تندرست آدمی ہے، جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے اور پھر وہ فوت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے بند میں کرے مسلمان. اگر سارے بند ہو جائیں تو پھر کبھی اگر خوشی میں کلمہ پڑھتے ہیں تو سارے نہیں کھلتے.
اگر طالب بننا ہو وہ رحمت کر دے تو پھر آدمی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک مرزائی آیا میرے پاس، بولنے لگا کہ میرے ہم سوالات ہیں ان کا جواب دو. میں جمعہ کی نماز پڑھ کر سنن میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا تھوڑا خبر کرو. میں نے نماز پڑھ دی. ہاں پوچھو. میں نے کہا نماز پڑھ کر تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کرامت ہے وہ ہے یہ، حالانکہ خدا کی قسم کوئی کرامت نہیں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ دیکھو جن کے اتنے اونچے روزے ہیں کہ وفات کے بعد بھی ان کی مٹی بازاروں کی مٹیاں چن جا رہی ہیں، تو کیا ایسی چیز اور 15 چیزوں پر دوں گا میں خاموش ہو گیا. کہنے لگا کہ میرا کیا حل ہو گیا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمانوں میں دل بچی کافر اس کی مٹی کافر. اب تو خود سوچو کہ میں نے کون سی دلیل پیش کی تھی. لیکن ایسی دلیل تھی کہ ایک شخص کو جو گمراہ ہے، لیکن میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظریں کھول دی. جس کے نظریں تالے کھل جائیں مسلمانوں تو اللہ تعالیٰ کھول ہی رکھے، لگائے بھی نہیں. اور اگر فلانا خاصا تالے نہ کھلے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اب میں علماء حضرات کی خدمت میں چند چیزیں پیش کرتا ہوں، تھوڑا آپ کو حوصلہ فرمائیں. ممکن ہے کہ میں آپ تمام حضرات کو نہ سمجھا سکوں. جتنی آیات قرآن کریم میں ہیں جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بغیر کسی کو اس کے حوالے نہیں کیا، اس کی ذات کے ساتھ ایک مطلب ہے. ایک تمام کی تمام آیات ملی اس کی آپ وہ مکی ہیں یاد رکھیے، اور یہ تمام کی تمام آیات ان آیات سے منسوخ ہیں جو مدنی ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر کتاب نازل فرمائی اور اپنی معرفت نصیب فرمائی، اور جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے. حضرات بتائیے اس میں کسی قسم کی گنجائش ہے اب کوئی کہے کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے؟ خدا کو فرما رہا جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ خبر دینے والا ہے. اب خدا کو خدا کی تقدیر کرو یا تصدیق کرو یہ تمہارا ایمان. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا برسولہ. تمام غیبوں کو جاننے والا اللہ ہی ہے، اپنے تمام غیبوں پر کسی کو تصرف نہیں دیتا، کسی کو غلبہ نہیں دیتا. ہاں جو اس کا پیارا رسول ہے مرتضیٰ رسول ہے اس کو ضرور دیتا ہے. اب بتائیے تو گنجائش باقی ہے؟ حضرات یہ دیکھیے میں نے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، اپنے تمام غیب کسی کو نہیں بتلاتا. تو آپ پوچھیں گے کہ تمام کا لفظ کہاں ہے؟ ہمارے اصول کا نہیں بلکہ چاروں اصول چاروں اماموں کے اصول میں یہ موجود ہے کہ الاصل فی اللام والاضافۃ العہد ثم الاستغراق. جو چیز محلہ باللام ہو تو اصل اس میں عہد ہے، عہد ہی دیا جاتا ہے. اگر عہد ہی نہ بن سکے تو پھر استغراق ہوتا ہے. تو عالم الغیب یہ عادی یہ محلہ باللام ہے، اور لا یظہر علی غیبہ یہ اضافت ہے. تو دونوں میں اگر بناؤ عہد ہی تو قیامت کے ثابت حضور کے لیے، اور اگر ہوا نہ بناؤ پھر استغراق ہے. دونوں علوم آ گئے اس میں. دونوں علامہ خوش ترامی میں اللہ اس کی تفسیر میں علامہ خوشرانی لکھتے ہیں اللہ بات رسول ضرور رکھ رہا ہے. اور علامہ خوشرانی امام المحدثین ہے اور امام بدر الدین ہے. اس لیے آج کے تحت لکھتے ہیں
کہ حضور کے شان تو بلند ہے، حضور کے طفیل، حضور کی امت کے اولیاء بھی جانتے ہیں وہ یہ بات امام بدرالدین اور باب التفاسیر کس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں اور جو کہ صحابہ کرام کے اس پر اتفاق ہے. اگر آپ چاہیں تو تھوڑا میں اور بھی اب کر دوں، اگر علماء متوجہ ہوں زیادہ تر، اگر آپ مجھے معافی دیں میں سب کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا. قرآن کریم میں دو قسم کے متشابہات ہیں. محکمات کہتے ہیں مناظر کو ان آیات کو جن کا معنی بھی ظاہر ہے، جن علماء سمجھ سکتے ہیں، اور جن کا مراد اور مقصد بھی ظاہر ہے. اور متشابہات ان کو کہتے ہیں کہ جن کا یا تو معنی ظاہر نہیں ہے، اگر معنی ظاہر ہو تو اس کا مطلب ظاہر نہیں ہے. یہ حروف مقطعات ہیں قرآن کریم میں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، قاف نون صاد، ان کو کہتے ہیں طٰ یاسین، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. تو نہ ان کا معنی معلوم ہے کسی عالم کو، نہ ان کی مراد معلوم ہے کسی عالم کو. اس پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے. قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائے آخر اس کا مقصد کیا ہے، کہ کوئی تو سمجھ سکے تو پھر نازل فرمانے کی ضرورت ہی کیا تھی. وہ لگتے ہیں آپ کی طرف یہ نہیں آئے، یہ آئے ہیں خلاص محمود کی طرف. یہ بھیج ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان. یہ اثرات کی باتیں ہیں. اور ان میں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قیام الساعہ یاد جلبا دیا وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وكل ما استحضر اللہ تعالیٰ منه. یہ قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت میں لکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہے، ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم دیا، تمام فرشتوں کی تعداد کا علم بخشا، دجال کس تاریخ کو نکلے گا اس کا علم بخشا، آفتاب مغرب کی طرف سے کب شروع ہوگا اس کا علم بخشا، اور جو علوم اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے چھپا رکھے تھے اپنی ذات کے لیے مختص فرمائے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے. مولانا معلوم شلم قدم ثبوت میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تو پھر تو یوں ہوگا کہ ایک ہر آدمی کے سامنے جو بھی جانتا ہے پھر اس کے سامنے آدمی زنگی زبان میں یا انگریزی زبان میں گفتگو کرے جس کو وہی سمجھتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. چاہے وہ معنی لکھتے ہیں کہ جو شخص انکار کرے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول بھی زمانہ نہیں جانتا تو وہ کافر ہے. اور یہ تو تمام اہل سنت والجماعت یہ لکھتے ہیں. یہ بندار میں موجود ہے سنی امام ہے حد تک پڑھتا ہے اس میں یہ موجود ہے. بڑی فکر اللہ اس کے خود درمیان بھیج ہے. اللہ نے یہ حضوری کا یہ حوصلہ مقدس تھا کہ اتنے علم تھے اور اس میں آدمی فرماتے تھے اگر بھائی ہمیں تو معلوم ہو جائے کہ فلاں کی قیامت آئے گی تو کیا یہ نظام عالم چل سکتا ہے؟ کوئی شادیاں کر سکتا ہے؟ کوئی وزارت کے لیے جھگڑ سکتا ہے؟ تمام کاروبار جیسے بھی ہیں ویسے کے ویسے رہ جائیں گے. ایک شخص ہوتا ہے کوئی جیل میں جس کو موت کی سزا ہوتی ہے تو یہ جانتا ہے کہ میں نے تو 4 دن کے بعد مہینہ کے بعد مجھے پھانسی لگ جائے گی تو کوئی کام اور کر سکتا ہے جیل میں آ سکتا ہے. اگر ہمیں پتہ نہیں ہے جو رات قبر میں آئے گی یا 4 مئی پر آئے گی پتہ نہیں نا، مگر کیونکہ پتہ نہیں کہ اس وقت ہم کل کے پروگرام پرسوں کے مہینہ کے ساتھ کے پروگرام بنائے رکھتے ہیں.
یہ حکمت تھی کہ اس معلوم کو بنایا گیا جس کا اتنا حوصلہ ہے کہ سب جانتے ہیں اور جان کے ساتھ اتنا تحمل سوال ہے. اگر حاضر ناظر کے اوپر ایک منصوبہ جان کر لوں وہ میں نے روایت حبیب جبری کی پیش کی کہ حضور جبل ابی قبیس پر تشریف فرما ہے اور ادھر یمن میں اس وقت تشریف فرما ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مسلم شریف کی سیاستہ کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ ہر مسلمان سے قبل میں پوچھا جاتا ہے اور بلکہ کافر ہوگی کافر پوچھا جاتا ہے کہ ماں کرو اس کے حق کے حاضر کرو اس جان کے حق میں تمہارا کیا عقیدہ ہے تم کیا کہتے کہ ہر قبر میں چیزیں لے جاتے ہیں. اب دیکھو دیش دیش میں کتنے لوگ مرتے ہیں اور کہاں کہاں مرتے ہیں. کوئی ڈر میں مرتا ہے کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے کوئی کسی مرض میں مرتا ہے. تو سرکار عالم سے فرما ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اور جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں حالات تو مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آیت میں نے پڑھی تھی مطلب من اللہ علی المؤمنین ان طاعت فیہ برکۃ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان نے اپنا رسول بھیجا ان میں اور مسلمانوں میں غور کرو صرف عرب والوں میں نہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے بھی جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہاں بھی اگر طلب کی توجہ موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی توجہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹ جائے تو کسی کا نام قیامت ہے. دوسری یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم تمہارے پاس اللہ کا رسول موجود آیا ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے وہ کافر ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. تیسری بات یہ آپ خیال کریں کہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی بغیر کوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ سمندر کی گہرائیوں میں نہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں نہ ریت کے ذرات میں کہیں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں. چلو مان ہوتا ہے اور گواہی کس کو کہتے ہیں. اگر کوئی خبر آپ ریڈیو سے سن لیں تو آپ گواہ بن سکتے ہیں. اخبار میں پڑھ لیں آپ گواہ ہو سکتے ہیں. بڑا کون ہوتا ہے ادارہ ہے کہ مثلا حاضر شمس فجر و اللہ فلا یہ باتیں کوئی معاملہ اس طرح سے آفتاب کی طرح دیکھو تو گواہی دو ورنہ چھوڑ دو غور مت دو. اور ہم کہہ رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں خدا کا کہیں بھی نہیں ہے آسمان کے اوپر زمین پہ کہیں نہیں ہے. ہم کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ ہم ایک جوان کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں جو آسمان میں اوپر میں دیکھا ہے جن کی توجہ ریت کی ذرات سے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سمندر کی گہرائیوں میں ایک وہ گواہی دے رہا ہے. جب کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص اس مجلس میں موجود نہیں ہے میں جا کر کسی سے کہہ دیں اسے کہنے میں صحیح ہوگا. دعوت سے کہ ہر ایک آدمی کے آگے پیچھے دائیں بائیں نہ دیکھے ایک کو ایک جگہ کو نہ دیکھے اس وقت تک وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن بندے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ معراج کی یہی حکمت ہے کہ سات آسمانوں کے اوپر ہر جگہ پر حضور کی توجہ موجود ہے حضور کی ذات موجود ہے.